الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصلى الله على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ابھی میں نے آپ لوگوں کے درمیان قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت قرآن و احادیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق اور اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے. میرے دوستو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یہ ماننا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. دوسری چیز آتی ہے نماز. نماز یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. جو 5 چیزیں اسلام کی بنیاد میں داخل ہے، انہی 5 چیزوں میں سے ایک نماز ہے. نماز کتنی اہم چیز ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب سوال و جواب ہوں گے تو سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا، سب سے پہلے جو معلوم کیا جائے گا تو وہ نماز کے بارے میں معلوم کیا جائے گا. پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ اگر نماز اچھی نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور نماز خراب نکل آئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے. دوسری چیز آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، اس سے بھی نماز کی اہمیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز وہ حکم ہے کہ جو بچے کو بچپن سے ہی دے دیا جاتا ہے. باقی شریعت کا کوئی بھی حکم بچے کو ماں کی گود میں نہیں دیا جاتا. آپ کہیں گے کہ ماں کی گود میں نماز کس طرح دی جا رہی ہے؟ تو آپ یہ سوچیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے. دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں جو تکبیر پڑھی جا رہی ہے، علماء کرام نے اس کے کئی مطلب نکالے ہیں. پہلا مطلب تو علماء کرام نے یہ نکالا کہ اس بچے کے کان میں اذان و اقامت پڑھ کے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی اتارنا مقصود ہے کہ تمہیں بنانے والا اللہ ہے، اس دنیا کا نظام چلانے والا یہ اللہ ہے. ماں کے پیٹ میں باپ کے نطفے، ماں کے خون سے تمہیں بنانے والا یہ اللہ ہے.
ماں کے پیٹ سے باہر لانے والا یہ اللہ ہے، اور تم یہ جان لو کہ اب اس کے بعد جو تمہیں پرورش دے گا، جو تمہیں اس دنیا میں جلائے گا، جو تمہیں اس دنیا میں روزی دے گا، وہ بھی اللہ ہی ہوگا۔ یہ مقصد، اس مقصد کی وجہ سے بچے کے کان میں اذان اور اقامت پڑھی جاتی ہے۔ ایک دوسرا مطلب بہت دھیان سے سننے کی چیز ہے، وہ بچے کو یہ دیا جاتا ہے کہ تیرے ایک کان میں اذان ہو چکی اور دوسرے کان میں اقامت یعنی تکبیر ہو چکی ہے، اب تیری زندگی صرف اتنی دیر کی ہے کہ اب اذان بھی ہو گئی، اب اقامت بھی ہو گئی، صرف نماز پڑھنا باقی ہے۔ جتنی دیر میں نماز ادا کی جاتی ہے صرف اتنی زندگی تیرے پاس موجود ہے، لہذا تو اپنی زندگی کو بہت سوچ سمجھ کر کے چلا، بہت سوچ سمجھ کر کے اپنی زندگی کو گزار۔ کیوں؟ جیسے ہی تیرا سانس ٹوٹے گا، سانس کا آخر ہوگا، موت آ جائے گی، فوراً تیری نماز تیار ہے، کیونکہ اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اذان اور اقامت ان کے بعد جماعت جب ہوتی ہے تو اس کے ہونے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، اس کو ادا کرنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ دوسری چیز، تکبیر پوری ہونے کے بعد، اذان پوری ہونے کے بعد نماز کھڑے ہونے کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا ہے، چند سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا ہے کہ امام ہاتھ اٹھا کر کے اور باندھنے ہی والا ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ تو بچے کے کان میں اذان اور اقامت پڑھ کر کے اس کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی، تیری زندگی کی اقامت بھی ہو گئی، اب صرف نماز پڑھنی باقی ہے۔ اس سے ہٹ کر علماء کرام نے اس کا ایک مطلب یہ بھی نکالا ہے کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت اس لیے پڑھی گئی ہے کہ اس کو بچپنے سے ہی یہ بتا دیا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تو بالغ ہوگا، وہ وقت مقرر ہے 14-15 سال کی عمر، اب 12 سال سے بھی بالغ ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، 14-15 سال کی عمر ایک متعین مدت ہے، تو اس وقت بالغ ہوگا، اس وقت تیرے اوپر نماز فرض ہوگی، لیکن وہ نماز ایسی ہوگی کہ تمام احکام تو ایسے ہوں گے کہ کوئی زندگی میں ایک مرتبہ کیا، کوئی سال میں ایک مرتبہ کیا، کوئی ہفتے میں ایک مرتبہ کیا، کوئی پورے دن میں ایک مرتبہ کیا، لیکن یہ ایک ایسا حکم ہوگا کہ موت تلک روزانہ 5 مرتبہ تجھے کرنا پڑے گا۔ لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے ہی ہم تیرے کان میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اذان بھی تو سنے گا، اقامت بھی سنے گا، اس کے بعد جو تیرے کرنے کا کام ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس بچے کے کان میں اذان اور اقامت پڑھ کر اگر نماز کا حکم دیا تو کیا کمال ہے، کیوں دیا گیا ہے؟ بچہ سمجھ نہیں رہا، بچہ اس وقت جانتا نہیں کہ اذان کیا ہے، بچہ نہیں جانتا کہ اقامت کیا ہے، بچہ نہیں جانتا کہ نماز کیا ہے، تو اس وقت اس کو حکم دیا کیوں جا رہا ہے؟ بزرگان محترم، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اس کا سمجھنا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو میں آگے کی بات کر رہا ہوں، پیدا ہونے سے پہلے ہی ابھی یہ بھی معلوم نہیں خاندان والوں کو کہ آنے والا مذکر ہے یا مؤنث ہے، آنے والا مرد ہے یا عورت ہے، یہ بھی معلوم نہیں، اور گھر والے خیالات لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو ماسٹر بناؤں گا۔ تو یہ تمام تر جو بنائے جا رہے ہیں تو یہ پیدا ہونے سے پہلے جب بندہ اپنے دماغ میں آگے تلک کی سوچ سکتا ہے تو کیا اللہ رب العزت اس کے کانوں میں یہ بات نہیں ڈال سکتا کہ 14-15 سال کی عمر میں تجھے بالغ ہونا ہے اور اس کے بعد تیرے اوپر ایک چیز ایسی فرض ہوگی کہ جو دن میں 5 مرتبہ ہوگی، لہذا تو ابھی سے اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں بسا لے کہ وہ تجھے فوت نہیں کرنی، تمام کام آگے پیچھے کر دینے ہیں لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اس سے آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ نماز کتنی اہم ہے۔ ذرا اس سے آگے چلوں، اللہ رب العزت نے بہت سے احکامات میرے اور تمہارے اوپر نافذ کیے،
فرض کیے، لازم کیے، لیکن نماز ایک واحد حکم ایک ایسا ہے کہ تمام چیزیں زمین پر دی، لیکن جب نماز دینے کا نمبر آیا تو زمین پر نہ دی گئی بلکہ دو جہان کے بادشاہ کو گھر سے اٹھا کر کے اور عرش معلیٰ پر لے جایا گیا۔ نبی علیہ السلام کو ساتوں آسمان کی، جنت جہنم کی سیر کرائی گئی، اور دنیا سے جب جا رہے تھے تو جانے سے پہلے ہی بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی گئی۔ اس امامت کو کرانے کے بعد پہلے آسمان پہ، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، اور یہی بس نہیں کیا بلکہ عرش معلیٰ پر جو کہ ساتویں آسمان کے بھی اوپر ہے، وہاں بلایا گیا۔ اور جب بلایا گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد طریقہ تو یہ تھا، نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ طریقہ یہ ہے جب دو بندے آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو سلام کرے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ سے میں تیرے لیے سلامتی مانگتا ہوں۔ لیکن جب نبی پہنچے تو نبی نے پہنچنے کے بعد سلام نہیں کیا، نبی نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب حضور جا رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو حضور کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کو سلام کرے، لیکن حضور نے سلام نہیں کیا اور دوسروں کو سلام کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بہت آسان ہے میرے دوستو، سلام اس کو کیا جائے گا جس کو سلامت کی ضرورت ہو۔ اللہ رب العزت کو میری تمہاری کسی کی سلامت کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت خود سلامت ہے، اس کے لیے سلامتی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ایسی ذات کی بارگاہ میں پہنچا جا رہا ہے کہ جس کو سلامتی کی ضرورت نہیں، تو پھر اس کی بارگاہ میں سلام نہ کیا جائے تو اب کن الفاظ سے استقبال ہو اور کن الفاظ سے آمد ہو؟ میرے دوستو، پھر تعریف حضور نے اللہ رب العزت کی ایسی کی کہ تعریف کا حق ادا کر دیا۔ کہا کہ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں یعنی زبان سے کی جانے والی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہے، والصلوات بدن سے کی جانے والی جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تمام عبادتیں جو بدن سے کی جانے والی بھی ہے وہ بھی ہے میرے رب تیرے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات، آگے کہا والطیبات، اس سے ہٹ کر جو مالی عبادت ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی قولی عبادت، فعلی عبادت اور مالی عبادت اے میرے پروردگار یہ تیری ہی ذات ہے کہ جس کے لیے یہ کی جائے۔ اللہ رب العزت نے آگے کہا السلام علیک ایھا النبی، اب نبی علیہ السلام کو سلامتی کی ضرورت تھی تو اللہ رب العزت نے ان پر سلامتی بھیجی، اور جب یہ وعدہ کر لیا کہ محمد میں تجھے سلامت رکھوں گا، السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہوئے میرے پیارے تیرے اوپر، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سوچا کہ اس وقت میرے اوپر تو سلامتی ہو چکی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت محروم رہ جائے۔ میرے دوستو، جب ایک عاشق دوسرے اپنے معشوقہ سے یا معشوق سے ملتا ہے تو وہ دنیا کی تمام چیزیں بھول جاتا ہے، لیکن ایک محبت کرنے والا واحد نبی ہی ایسا تھا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، تو اس وقت کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلامتی ہو اور میری امت کے جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو۔ یہ ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد قصہ مختصر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، طریقہ یہ ہے کہ جب ایک عاشق اپنے معشوق سے ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا عاشق اور سب سے بڑا معشوق آپس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ معشوق، وہ عاشق کہ جس عاشق کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں دوسری اتنی قیمتی چیز کوئی تھی بھی نہیں جو مجھے اور تمہیں عطا کی ہے۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ قیمتی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کعبے کی تعمیر کرائی گئی، ان سے ان کی جانی مالی خدمت لی گئی۔ اس کے بعد اسماعیل 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے، ان کی گردن پر چھری چلائی گئی۔
तमाम काम करने के बाद में कहा गया कि अब अपने मेरे महबूब को मांगो, वो अता करूँगा। तमाम चीज़ें लेने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना हबीब अता किया कि जिस हबीब की उम्मत में मुझे और तुम्हें पैदा किया है। तो ये एक आशिक और एक माशूक की गुफ्तगू चल रही है। चलते वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तोहफ़ा दिया, जिस तोहफ़े को कहा जाता है अस्सलात, यानी नमाज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज दी, और नमाज एक या दो नमाज नहीं बल्कि 50 नमाजें दी गई। 50 नमाजें लेने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खुश हैं और बहुत खुशी के साथ वापस आ रहे हैं। वापस आते आते हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी आसमान पर, गालिबन पहले या तीसरे आसमान पर खड़े हुए हैं, इंतज़ार में हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, मैं उनसे मुलाकात करूँगा। जब आप आए, आपकी मुलाकात हुई, कहा कि अल्लाह से मुलाकात करके आ रहे हो, क्या तोहफ़ा मिला? मेरे दोस्तों, एक चीज़ जहन में ये भी आ सकती है कि इस वक्त हज़रत मूसा ही क्यों रास्ते में खड़े हैं? 1,24,000 कमोबेश अंबिया की इमामत बैतुल मक़दिस में करके हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुँचे हैं। तो अगर रास्ते में खड़े तो आदम क्यों ना खड़े हुए? रास्ते में खड़े तो नूह क्यों ना खड़े हुए? रास्ते में खड़े तो इब्राहिम क्यों ना खड़े हुए? रास्ते में खड़े तो इस्माइल क्यों ना हुए? ईसा क्यों ना हुए? मूसा ही क्यों खड़े हैं? मेरे दोस्तों, हज़रत मूसा वो हैं कि जिनको कलीमुल्लाह का लक़ब मिला। अल्लाह से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू किया करते थे, जानते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दर्जा कि इतना आला दर्जा है कि ज़ियारत नहीं हो सकती, फिर भी कह दिया कि ए मेरे रब, मैं तेरी ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा कि मूसा तेरे बस में नहीं। मूसा ने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ। ज़िद क्या ना कर ले, अल्लाह से ज़िद कर बैठे। अल्लाह ने कहा मैं अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाल रहा हूँ, आओ और ज़रा देखो, अगर इस तजल्ली को बर्दाश्त कर लिया तो फिर मुझे देख लेना। हज़रत मूसा उस तजल्ली को बर्दाश्त न कर सके, लेकिन दिल में ये जज्बा था कि खुदा की ज़ियारत ज़रूर करनी है। इस दुनिया में न की तो आखिरत में जा कर के करनी है, जन्नत में जा कर के करनी है, मैदान महशर में खुदा की ज़ियारत करनी है। दिल में जज्बा था। आज जब हुजूर ने इमामत की बैतुल मक़दिस में, तो हज़रत मूसा को समझ आ गया कि अपने लाडले को ज़मीन से उठा करके आसमानों पर बुलाया जा रहा है और आसमानों पर हुजूर को ज़ियारत कराई जाएगी। ए मूसा, अगर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को न देख सका तो कम से कम उन आँखों को देख लूँ जो अल्लाह को देख कर आ रही है। लिहाजा हज़रत मूसा रास्ते में खड़े हैं और कहने लगे कि या नबी अल्लाह, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास से आ रहे हैं। बात को समेटते हुए, घड़ी को देखते हुए कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनते रहना, बात को बीच में ही छोड़ूंगा लेकिन किस्से को मुकम्मल कर करके। हज़रत मूसा ने मुलाकात की, कहा कि या नबी अल्लाह, अल्लाह की बारगाह से आए हैं, क्या तोहफ़ा मिला? हुजूर ने बड़ी खुशी खुशी कहा कि मुझे नमाज का तोहफ़ा मिला, और एक या दो नमाजें नहीं बल्कि मुझे 50 नमाजें अता की गई थी। क्यों? अगर अल्लाह एक नमाज अता करता तो क्या कमाल था, क्योंकि मूसा को 2 नमाजें अता की थी। आज जब सबसे आला नबी को बुलाया गया है, तमाम नबियों के सरदार को बुलाया गया है, तो मेहमान नवाजी भी और तोहफ़ा भी सबसे आला होगा। 50 नमाजें दी गई। हज़रत मूसा ने कहा, ए अल्लाह के नबी, जाओ और वापस चले जाओ। कहा कि क्यों? कहा कि 50 बहुत ज़्यादा है, मेरी उम्मत को तो 2 नमाजें दी गई थी, मेरी उम्मत ने वो 2 नमाजें भी न पढ़ी, तुम्हारी उम्मत ये 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती। जाओ अल्लाह की बारगाह में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस गए और जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में कहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 नमाजें कम की, 45 दी। मूसा फिर खड़े हैं, मूसा ने फिर कहा और कम करा लो। हुजूर फिर गए। किस्से को मुख्तसर करके कहता हूँ, 9 मरतबा मूसा ने लौटाया, हुजूर गए और जाने के बाद फिर 5 नमाजें लेकर के आए। अब यहाँ पर किसी के दिमाग में आ सकता है कि इसका मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मूसा का दिमाग ज़्यादा तेज़ था। क्यों? इसलिए कि 50 इन्होंने कबूल कर ली और मूसा ये कह रहे हैं कि 50 नहीं पढ़ी जा सकती। तो इसका मतलब ये है कि इस बात का इल्म मूसा को था, हुजूर को नहीं था।
نہیں میرے دوستو، اللہ رب العزت نے یہ پیارا حبیب نبی ایسا بنایا کہ ہر چیز میں سب سے اعلیٰ. تو پھر یہ بات دماغ میں اس وقت کیوں نہیں آئی؟ یہ بات دماغ میں اس لیے نہیں آئی کہ جب ایک عاشق اپنے معشوق سے ملتا ہے تو میرے دوستو اس کے اوپر کتنی ہی بڑی خدمت اس کے اوپر ڈالی جائے وہ تمام قبول کر لیتا ہے. آج نبی کی ملاقات اللہ رب العزت سے ہو رہی ہے. اللہ رب العزت 5 نہیں 50 نہیں، اگر 50,000 نمازیں بھی ڈال دے اللہ کے حبیب اللہ اپنے نبی پر، تو نبی تو ان کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار تھا. تو اس لیے موسیٰ کا دماغ تیز نہیں، تیز دماغ میرے اور تمہارے نبی کا ہی تھا. دوسرا سوال یہ آ سکتا ہے ذہن میں کہ اللہ رب العزت کو جب 45 کم کرنی تھی اور 5 دینی تھی تو پہلے چکر میں کیوں نہ کی؟ شروع میں ہی کہہ دیتا ہے محمد 5 لے جاؤ 45 چھوڑ دو. نہیں، اللہ رب العزت نے پھر یہ بار بار چکر کیوں لگوائے؟ اس کا جواب علماء کرام نے دیا ہے کہ کل کو زمین پر جانے کے بعد میرے نبی کے دشمن یہ نہ کہہ دے کہ اگر 1 مرتبہ آسمانوں پر بلایا تھا تو کیا کمال ہے. میرا نبی، اے میرے حبیب، میں نے تجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ تو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، بلکہ تجھے تو میں نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ جتنی مرتبہ تیرا جی چاہے آ اور مجھ سے ملاقات کر، آ میری بارگاہ میں مجھ سے ملاقات کر. میں نے تو تجھے یہ مقام عطا کیا ہے. اللہ نے 5 دی اور 5 دینے کے بعد میں کہا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. اے میرے نبی، اے میرے حبیب، جا اپنی امت کو 5 ہی دے، لیکن پڑھے گی 5 ثواب ان کو 50 کا دوں گا، نیکی 1 کرے گی 10 کی برابر ان کو اجر دوں گا. لہذا اپنی امت کو جا کر کے 5 دے دے. اب کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ 1 چکر اور لگا لیتے، جھگڑا ختم تھا. 1 چکر اگر اور لگ جاتا، ہر مرتبہ 5 کم ہو رہی تھی تو اب کے تو جھگڑا ہی ختم تھا. نہیں میرے دوستو، یہ نماز ایک ایسا تحفہ ہے کہ نماز کے علاوہ کوئی دوسری عبادت اس طرح کی نہیں کہ جس کو کر کے تم امید لگا لو کہ ہمیں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہی ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے چہرے کے سامنے سے تمام نقاب ہٹا دے گا اور نقاب ہٹانے کے بعد میں پھر اپنی زیارت کرائے گا. بات کو بالکل اخیر کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جنت میں اللہ کا دیدار تمام نمازیوں کو ہوگا، لیکن فرق ہوگا. فرق کیسے ہوگا؟ فرق ایسے ہوگا جیسے آپ کی آنکھ میں اور میری آنکھ میں ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ اکثر کی آنکھ بالکل صحیح ہے اور میری نگاہ جو ہے وہ کمزور ہے. اب میں چشمہ اتار کے کوئی پھول سامنے ہے، اس پھول کو اگر میں دیکھوں تو مجھے وہ پھول دکھے گا، لیکن تمام پتیاں الگ الگ نہیں دکھے گی. اگر تمام پتیاں الگ الگ بھی دکھ رہی ہیں تو میرے دوستو بالکل صاف نہیں دکھے گی جب تلک کہ میں اپنے اس چشمے کو یہ 2 آنکھیں اپنی اور نہ بڑھا لوں، جب تلک مجھے وہ پھول صاف نہیں دیکھے گا. اسی طریقے سے مجھ سے کمزور نگاہ والے کو آپ کھڑا کر دیں تو اس کو وہ پتیاں بھی صاف نہیں دکھے گی. پھر اس سے کمزور کو کھڑا کر دو تو پھر اس کو پھول صاف نہیں دکھے گا، محسوس ہوگا کہ ہاں پھول ہے. پھر اس سے کمزور بندے کو کھڑا کر دو تو وہ کہے گا ہاں کوئی چیز ہے، لیکن کیا ہے یہ معلوم نہیں. بیائی نہیں. اسی طریقے سے کل قیامت میں ہوگا، جنت کے اندر ہوگا. جس بندے کی نماز جتنی اچھی ہوئی اتنا ہی اچھا اس کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور جس بندے کی نماز جتنی خراب ہوئی تو اللہ رب العزت کے چہرے کے سامنے اور ہمارے تمہارے یا جس بندے کی نماز کمزور ہوگی اس کے سامنے پردے آ جائیں گے اور چہرہ اچھا نہیں دکھے گا. دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز کو اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. گزشتہ جمعے جو میں نے آپ کے درمیان مسجد کے کاغذات کے اور بل کے بارے میں ذکر کیا تھا تو اس کے بارے میں یہ پتہ لگا ہے کہ تقریباً زمین کے کاغذ کرانے میں 1 لاکھ روپے کا تقریباً خرچ ہے. آپ لوگ اگر سب مل کر کے تعاون کریں گے تو میرے دوستو یہ 1 لاکھ کچھ نہیں ہے. جس اللہ نے یہ زمین کا انتظام کیا اور کئی لاکھ کی اس عمارت کا انتظام کیا، تو اگر آپ زمین کے کاغذات میں پیسے دینا چاہیں گے تو میرے دوستو اگر کوشش کر لیں گے تو یہ بھی کوئی بھاری نہیں ہوگا. بہت ضروری ہے آپ لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں.